بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب روم پر سیزر آگستس حکومت کرتا تھا، فلسطین کی سرزمین پر آگستس کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیرولڈ اعظم کی حکومت تھی۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زراعتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر ہیرولڈ روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، وہیں اس میں غرور بھی بے انتہا کا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا۔ جہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین خود اس کے افتتاح کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور ہر شخص یعنی یہودی جشن منانے میں مصروف تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے، وہیں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی بیویاں رکھنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کیساریا لے گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ تھیوا جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز اب حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر کیا کرے ہوس کا۔ ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی وہ ہوس بھی محل میں پہنچتے ہی مزید بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ، جس کی بیوی کسی سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کیساریا کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ ہیروڈیاس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کنیز سے ظاہر کیا اور کنیز اسے لے کر ایک دن اس بوڑھی عورت کے پاس اس کے غار میں لے جا پہنچی۔ ہیروڈیاس کے پوچھنے پر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضروری ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بوڑھی عورت کی اس پیش گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی وہ اسی خوشی میں تھی کہ بوڑھی عورت پھر گویا ہوئی، لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا۔ مگر فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی، کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کا تخت کا وارث ہو سکے۔ ہیروڈیاس کی اہمیت اس محل میں اب پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں کے بعد فلسطین کا حاکم ہیرولڈ اعظم اور فلپ کا باپ اور ہیروڈیاس کا سسر چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ جو فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس، جسے ہیروولڈ ثانی بھی کہا جاتا ہے، کے حصے میں آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہیروڈیاس کی ادائیں ہی تھی جس نے اینٹی پاس کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ ہیروڈیاس اب اس فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے عہدیداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹی پاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھینچا چلا آیا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹی پاس سے
اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومتی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ کو عیسائی یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوق در جوق آپ علیہ السلام کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے، اور آپ علیہ السلام کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے اس جانب تو کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹی پاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹی پاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور ہتک آمیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹی پاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران شمولیت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹی پاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے، اور ہیروڈیاس بادشاہ اینٹی پاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی، اور وہ اب اس میں یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹی پاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود بھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی، اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا، اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر ٹائبیریس اینٹی پاس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اینٹی پاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹی پاس کو شکست فاش دی، اور اینٹی پاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرے عام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارسطوبولس کے غلام بن کر گزری۔ یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی۔